बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डायरेक्शन एजुकेशनल स्टूडियो के प्लेटफॉर्म से सीरीज़ बच्चे हैं सवाल तो करेंगे, एक मरतबा फिर आपको इसमें खुशामदीद कहते हैं। अक्टूबर का 3rd वीक है और इस वीक की हमारी थीम है सफाई सुथराई। बच्चों के जो क्वेश्चंस हैं उसकी तरफ भी हम बढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं बात करना चाहता हूँ स्पेशली टॉपिक से रिलेटेड पर्सनल हाइजीन पे, कि हम अपनी पर्सनल हाइजीन को कैसे मेंटेन कर सकते हैं, और ये स्पेशली बच्चों के लिए है। तो कुछ बुनियादी चीज़ें हैं, बेबी स्टेप्स हैं जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ ताकि उसे आप अपना कर अपनी पर्सनल हाइजीन को मेंटेन कर सकें। सबसे पहली चीज़ कि हफ़्ते में आप लोग एक मरतबा नाखून कम से कम ज़रूर काटें, ठीक है, ये आपकी नेल हाइजीन है। और फिर दिन में रोज़ाना 2 मरतबा आप ब्रश करें और हो सके तो मिसवाक आप ज़रूर यूज़ करें, ये आपकी टीथ हाइजीन है। और फिर इसी तरह खाने से पहले और खाने के बाद अच्छी तरह हाथ धोएं, ये हैंड हाइजीन है। तो इसी तरह टॉयलेट जब यूज़ करें तो उसके बाद भी अच्छी तरह आप हाथ धोएं, ये टॉयलेट हाइजीन है। और फिर रोज़ाना, गर्मी का मौसम है तो रोज़ाना एक बार आप ज़रूर नहाएं, ठीक है, ये बात हाइजीन है। और कानों को भी अपने साफ़ करने का एहतमाम ज़रूर रखें। अच्छा, इन सब से हटकर एक और चीज़ है, वो है सिकनेस हाइजीन। ये क्या है? ये है कि जब आप बीमार हो जाएं तो आप आराम करें, सो जाएं, ज़्यादा से ज़्यादा रेस्ट करें ताकि आपकी तबीयत जल्द ठीक हो जाए। और जब आप आराम करेंगे तो जाहिर सी बात है, जब आप सोएंगे, रेस्ट करेंगे तो आपका लोगों से इंटरेक्शन कम होगा, तो उससे फ़ायदा ये होगा कि जो जर्म्स हैं वो दूसरे लोगों तक नहीं पहुंचेंगे। तो ये सिकनेस हाइजीन कहलाता है, तो इसे भी आपने मेंटेन रखना है और इस पर भी अमल करना है। और ये सारी चीज़ें थी आपकी बॉडी से रिलेटेड, ठीक है, लेकिन इसके अलावा वो चीज़ें जो आपके पर्सनल यूज़ में हैं उनको भी आपने साफ़ सुथरा रखना है। जैसे कि आपके कपड़े हो गए, आपका स्कूल बैग हो गया, स्पेशली आपका पेंसिल बॉक्स हो गया, और भी इस तरह की चीज़ें, आपके शूज़ हो गए, उनको भी आपने साफ़ सुथरा रखना है। तो ये तमाम चीज़ें पर्सनल हाइजीन का पार्ट हैं, तो इनको आपने ज़रूर फॉलो करना है। तो ये आज के टॉपिक से रिलेटेड बहुत अहम चीज़ थी, तो मैंने सोचा कि स्टार्ट में ही हिसाब से शेयर किया जाए। अब हम चलते हैं और देखते हैं कि इस वीक के बच्चों के हमारे पास क्या सवाल आता है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरा नाम हादिया नूर है, मैं क्लास अव्वल में पढ़ती हूँ। मेरे स्कूल का नाम इखलास इंटरनेशनल स्कूल कोट शम्स कैंपस है। आज का मेरा ये सवाल है कि क्या सफाई हमारी शख्सियत पर असरअंदाज होती है? जी, तो आज का पहला क्वेश्चन है कि सफाई से हमारी शख्सियत पर, हमारी पर्सनैलिटी पर क्या अच्छे असरात मुरतब होते हैं, अच्छे इफ़ेक्ट पड़ते हैं? बिल्कुल पड़ते हैं। आप देखते नहीं हैं कि जो बच्चे सफाई सुथराई इख्तियार नहीं करते, साफ़ सुथरे नहीं रहते, उनके कपड़े मेले होते हैं और वो हमेशा इसी तरह रहते हैं, तो कोई उन्हें स्कूल में भी पसंद नहीं करता, बाहर भी पसंद नहीं करता, टीचर्स की नज़र में भी उनकी वैल्यू इतनी अच्छी नहीं होती, दूसरे बच्चे, दूसरे लोग उनके करीब नहीं जाते। जबकि वो बच्चे जो साफ़ सुथरे रहते हैं सब उन्हें पसंद करते हैं, उनकी तारीफ़ करते हैं, उनसे उनके करीब रहते हैं, टीचर्स की नज़र में उनकी वैल्यू ज़्यादा होती है। तो ये साफ़ सुथरा रहने का फ़ायदा है, इससे आपकी पर्सनालिटी में बहुत अच्छे इफ़ेक्ट्स हैं। फिर सेकंड ये कि जब आप साफ़ सुथरे रहते हैं ना, तो आप हर चीज़ में कॉन्फिडेंटली पार्टिसिपेट करते हैं। जो बच्चे साफ़ सुथरे नहीं रहते, उनके कपड़े मेले होते हैं, जूते गंदे होते हैं, पॉलिश नहीं होते, और बिल्कुल उन्होंने अपनी अजीब सी हालत बनाई हुई होती है, वो लोगों को फेस नहीं कर पाते। जबकि साफ़ सुथरे बच्चों का जो कॉन्फिडेंस होता है वो हमेशा हाई रहता है। तो ये साफ़ सुथरे रहने के फ़वाइद हैं। फिर मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाता हूँ और उससे फिर एक लेसन भी हम लेते हैं। एक कबूतर ने एक कौवे से दोस्ती कर ली, ठीक है, दोनों की दोस्ती हो गई, दोनों हर जगह साथ जाने लगे, साथ उड़ने लगे, साथ बैठने लगे, साथ पानी पीने लगे, साथ दाना खाने लगे। तो दूसरे जानवरों ने देखा तो उन्हें बड़ी हैरत हुई कि इन दोनों में आखिर दोस्ती कैसे हो गई, फ्रेंडशिप कैसे हो गई। कबूतर बिल्कुल अलग और कौवा बिल्कुल अलग परिंदा है, ये तो बिल्कुल अलग अलग हैं, इनमें कैसे आपस में दोस्ती हो गई? फिर पता चला कि कबूतर की एक टांग जो है वो, मतलब एक टांग से माजूर है, उसकी एक टांग सही नहीं है, और कौवे में भी ये इफ़ेक्ट है कि उसकी जो एक टांग है वो उससे माजूर है, उसकी वो एक टांग ठीक नहीं है। तो दोनों में ये माजूरी थी, तो इस वजह से वो दोनों एक दूसरे के
قریب آ گئے, ایک دوسرے کے دوست بن گئے. تو اس اسٹوری سے ہمیں لیسن یہ ملتا ہے کہ جو بچے گندے رہتے ہیں, صاف ستھرے نہیں رہتے ہیں, تو ان کی دوستی بھی پھر ایسے بچوں سے ہوتی ہے, اور جو بچے صاف ستھرے رہتے ہیں, اچھے رہتے ہیں, ان کی دوستی بھی پھر اچھے لوگوں سے ہوتی ہے. تو آپ کو کس کے قریب رہنا ہے؟ آپ کو اچھے بچوں کے قریب رہنا ہے نا, صاف ستھرے بچوں کے قریب رہنا ہے. تو آپ خود بھی صاف ستھرے بنیں تاکہ آپ صاف ستھرے بچوں کے قریب رہیں اور صاف ستھرے بچے آپ کے قریب آئیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد انظر ہے, میں کلاس 4 میں پڑھتا ہوں. میرے اسکول کا نام اخلاص انٹرنیشنل اسکول کوٹ شمس ہے. میرا آج کا یہ سوال ہے کہ اسلام میں صفائی کی اہمیت پر اتنا زور کیوں دیا گیا ہے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی, آج کا دوسرا کویشچن ہے اور بڑا ریلیونٹ کویشچن ہے کہ اسلام میں صفائی کی اہمیت. تو اسلام میں صفائی کی اہمیت کیوں بیان کی گئی ہے؟ جیسے کہ حدیث پاک بھی ہم سنتے ہیں کہ طہارت نصف ایمان ہے, اور بھی اس کے علاوہ کئی احادیث ہیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی, جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اسلام میں صفائی کی امپورٹنس بہت زیادہ ہے. تو اس کی امپورٹنس اتنی زیادہ کیوں ہے؟ اس کا دیکھیں, ایک ریزن تو یہ ہے کہ انسان کی جو نیچر ہے نا, وہ صفائی ستھرائی کو پسند کرتی ہے. گندی چیزوں کو انسان پسند نہیں کرتا, ٹھیک ہے. اور پھر جو گندگی ہوتی ہے, جو میل کچیل ہوتا ہے, اس سے نقصانات بہت زیادہ ہیں, ٹھیک ہے. ایک تو آپ کی پرسنالٹی کو بھی نقصان ہے, اور پھر سیکنڈ یہ کہ آپ کی صحت کو بھی بڑے نقصانات ہوتے ہیں. اسی طرح اسلام نے صفائی کی اہمیت پر زور اس لیے بھی دیا کیونکہ ہماری جو عبادات ہے, سب سے جو بڑی عبادت ہے نماز, ٹھیک ہے, تو اس کو ادا کرنے کے لیے ہمیں صاف ستھرا رہنا پڑتا ہے, کیونکہ نماز میں ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جاتے ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ کے آگے سجدہ کرتے ہیں, ٹھیک ہے. جب ہم کسی دنیاوی مجلس میں جاتے ہیں, کسی بڑے آدمی کے پاس جاتے ہیں, تو کس طرح ہم اپنے آپ کو جو ہے وہ مینٹین رکھتے ہیں, ڈریسنگ کرتے ہیں, پراپر طور پہ تیار ہوتے ہیں. تو جب ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جا رہے ہیں تو ہمیں کتنی اچھی جو ہے وہ ڈریسنگ کرنی ہوگی, اور ہمیں اپنے آپ کو کتنا اچھا مینٹین کرنا ہوگا. تو اللہ تعالیٰ کے سامنے پریزنٹ ہونے کے لیے ہمیں صاف ستھرا رہنا ہوگا بہت اچھی طرح. تو اس لیے بھی اسلام نے صفائی پر زور دیا تاکہ جب ہم اللہ تعالیٰ سے ملاقات کریں تو ہمارا حلیہ برا نہیں ہو, بلکہ ہمارا حلیہ اچھا ہو, ہم پاک ہوں, صاف ہوں. تو یہ اسلام میں صفائی کی اہمیت ہے. اور پھر بہت ایک امپورٹنٹ بات میں آپ سے یہاں شیئر کرنے جا رہا ہوں. جیسے ابھی ہم نے سنا نا کہ پرسنل ہائیجین کے بارے میں ہم نے سنا کہ پرسنل ہائیجین کس طرح ہم مینٹین کرتے ہیں, میں نے اسٹارٹ میں آپ کو بتایا. پھر ابھی ہم نے یہ سنا کہ پرسنل ہائیجین سے آپ کی جو پرسنالٹی اس پہ کتنے اچھے ایفیکٹ ہوتے ہیں. تو جس طرح آپ پرسنل ہائیجین کو مینٹین کرتے ہیں اور اس سے آپ کی پرسنالٹی پر اچھے ایفیکٹس آتے ہیں, بالکل اسی طرح آپ کو اپنے اندر کی بھی صفائی رکھنی ہے, اپنے باطن کی بھی صفائی رکھنی ہے, ٹھیک ہے. اسلام میں صرف ظاہر کی صفائی نہیں ہے, بلکہ اسلام میں باطن کی بھی صفائی. اب باطن کی صفائی کیسے ہوگی؟ باطن کی صفائی ہوگی نماز پڑھنے سے, باطن کی صفائی ہوگی تلاوت, قرآن پاک کی تلاوت کرنے سے, باطن کی صفائی ہوگی نبی کریم علیہ السلام پر درود پاک پڑھنے سے, باطن کی صفائی ہوگی لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آنے سے. تو ہمیں اپنے آپ کو اندر سے بھی صاف رکھنا ہے, اندر سے بھی اپنے آپ کو ہم نے پیور کرنا ہے, ٹھیک ہے. تو وضو کریں, غسل کریں, تو اس سے ہمیں ظاہری طور پہ صفائی ملتی ہے, طہارت ملتی ہے, اور تلاوت قرآن سے, درود پاک سے, اس سے ہمیں اندرونی طور پہ جو ہے وہ صفائی ملتی ہے, جس سے پھر ہم گناہوں سے بچے رہتے ہیں, ہمارا عبادات میں دل لگتا ہے, اچھی چیزوں میں دل لگتا ہے. تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ ہمیشہ اچھے کام کریں, ٹھیک ہے, تو آپ اپنے آپ کو اندر سے بھی پاک صاف رکھنے کی کوشش کرتے رہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد ربیع ہے. میرے اسکول کا نام اخلاص انٹرنیشنل اسکول کوٹ شمس کیمپس ہے. میرا آج کا سوال یہ ہے کہ جو بچے اسکول میں کچرا پھینکتے ہیں کیا ہم ان کی شکایت کر سکتے ہیں؟ جی, آج کا لاسٹ کویشچن ہے اور بڑا امپورٹنٹ کویشچن ہے کہ جو بچے اسکول میں کچرا پھینکتے ہیں کہ کیا ہم ان کی شکایت کر سکتے ہیں. تو دیکھیں, شکایت کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے, اس پر ہم بعد میں بات کریں گے. پہلے ہم اس پر بات کرتے ہیں کہ ہمیں کچرا کیوں نہیں پھینکنا چاہیے. دیکھیں, ابھی ہم نے پرسنل ہائیجین کی بات کی کہ ہمیں خود کو صاف رکھنا ہے, اور اپنے اندر کو بھی صاف رکھنا ہے, باطن کو بھی صاف رکھنا ہے, ظاہر کو بھی صاف رکھنا ہے. تو کوئی بھی ایسا نہیں ہوگا جو خود کو صاف نہیں رکھنا چاہے. ہر شخص چاہتا ہے کہ میں اپنے آپ کو صاف ستھرا رکھوں,
میری باڈی پہ کوئی میل نہ ہو, میرے کپڑے خراب نہ ہو, میرے شوز گندے نہ ہو. ہر کوئی یہ چاہتا ہے. لیکن دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں تو وہی لوگ روڈ پہ بھی کچرا پھینک دیتے ہیں, اسکول میں بھی کچرا پھینک دیتے ہیں, ایریا کو بھی گندا کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ جس ہاتھ سے خود کو صاف رکھ رہے ہیں اسی ہاتھ سے آپ اسکول میں کچرا پھینک رہے ہیں, اسی ہاتھ سے آپ جو ہے وہ ایریا میں کچرا پھینک رہے ہیں. یہ تو آپ کا ڈبل فیس ہو گیا نا, کہ ایک طرف آپ کچھ ہیں, ایک طرف آپ کچھ ہیں. ہونا تو یہ چاہیے کہ جس ہاتھ سے آپ خود کو صاف رکھ رہے ہیں اس ہاتھ سے آپ کہیں اور بھی کچرا نہیں پھینکیں. دراصل پرابلم یہ ہے کہ ہم نے اس چیز کو اپنا سمجھا ہی نہیں, ہم نے اپنے ایریا کو اپنا سمجھا ہی نہیں, ہم نے اپنے اسکول کو اپنا سمجھا ہی نہیں. جس طرح ہم خود کو صاف رکھ رہے ہیں, اپنی پرسنل چیزوں کو صاف رکھ رہے ہیں, ویسے ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے, انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ اسکول بھی ہمارا اپنا ہے, یہ ایریا بھی ہمارا اپنا ہے, ہمیں یہاں بھی کچرا نہیں پھینکنا. ٹھیک ہے, تو کچرا اس طرح ہمیں نہیں پھینکنا, بلکہ ہمیں خود کو بھی صاف رکھنا ہے اور اپنا جو ماحول ہے, ہمارا جو ایریا ہے, جو اسکول ہے, اس کو بھی ہمیں صاف ستھرا رکھنے کی پوری کوشش کرنی ہے. ورنہ اگر آپ اسکول میں کچرا پھینکیں گے, باہر کچرا پھینکیں گے, خود کو صاف ستھرا رکھیں گے تو اس سے فائدہ نہیں ہے بلکہ اس سے الٹا نقصان ہے. کیونکہ جب آپ باہر کچرا پھینکیں گے تو اس سے پھر بیکٹیریاز پیدا ہوں گے اور جو ہے وہ جراثیم پیدا ہوں گے, اور اس طرح وہ آپ کی صحت کو نقصان پہنچائیں گے. تو جب آپ ہر چیز کو صاف ستھرا رکھیں گے تو آپ کو فائدہ یہ ملے گا کہ ایک تو آپ کی صحت بھی اچھی ہوگی, اور سیکنڈ آپ کو فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کی جسمانی صحت کے ساتھ ساتھ آپ کی مینٹل ہیلتھ بھی اچھی ہوگی. کیونکہ جب آپ چیزوں کو صاف ستھرا دیکھتے ہیں نا تو آپ کو ایک سکون ملتا ہے, آپ کام رہتے ہیں, ریلیکس رہتے ہیں. تو یہ فائدہ جو ہے وہ ہمیں ملتا ہے جب ہم خود کو بھی اچھا رکھتے ہیں, خود کو بھی صاف ستھرا رکھتے ہیں, اور اپنے ایریا کو اور اپنے اسکول کو بھی صاف ستھرا رکھتے ہیں. تو یہ صفائی کے فوائد ہیں, اور اس لیے ضروری ہے کہ ہم کچرا نہ پھینکیں. اب اس سب کے بعد بھی اگر کوئی اسکول میں کچرا پھینکتا ہے تو بالکل آپ اس کی شکایت ٹیچر سے, پرنسپل سے یا مانیٹر سے کر سکتے ہیں.